Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأصابهم فتحا قريبا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دن بدن کفار کی طرف سے اسلام کی عظیم شخصیات کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، اور اسلام کی ان اساس ہستیاں جن کا پوری امت کے اوپر قرض ہے اور پوری امت پر احسان ہے کہ انہوں نے ہم تک دین کو پہنچایا، ان ہستیوں کی گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک اسلامی ہو، اسلام کے نام پر لیا گیا ہو، سب کلمہ پڑھنے والے ہوں،
اور پھر بھی اسلام کی عظیم ہستیوں کی توہین کی جاتی ہو، سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہی ایک بدبخت نے گستاخی کی اور اس کو ایف آئی آر اس کے اوپر کٹ چکی ہے۔ تو جس عظیم ہستی کے بارے میں اس نے لب کشائی کی ہے وہ ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے نمبر پر مسلمان ہوئے اور خلیفہ ثالث ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، دور داماد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں دیں، اور ان کو ذو ہجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دو ہجرتیں کیں۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف کی۔ انتہائی سخی آدمی تھے، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے کو فخر سمجھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب حضرت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حبشہ کے راستے میں بیٹھ کر انتظار کرتے کوئی حبشہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ نہیں، اور کوئی آتا تو اس سے پوچھتے کہ تو نے عثمان کو دیکھا ہے، میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ تو جب وہ خیر خیریت کی خبر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تازہ ہو جاتا، خوش ہو جاتے، چہرہ تازہ ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی چیز بھیجی خادم کے ذریعے، تو آنے میں دیر کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے دیر کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے زمین پر دو فرشتوں کو دیکھا، اور اس سے واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کے ساتھ سن رہے تھے۔ تو فرمایا واقعہ یہ دو فرشتے ہیں زمین پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیا تھے،
تمام صحابہ اکرام کے اندر حیا تھی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے پیکر تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک تھوڑی سی ننگی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، انہوں نے کوئی بات کی، چلے گئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی کہ میں عثمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیمن مبارک ٹھیک کیا، چادر اوڑھی، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا کہ اس کو عثمان سے کہو اندر آ جائے۔ تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد آئے، آپ اسی طرح رہے، عمر آئے، آپ اسی طرح رہے، عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، پنڈلی مبارک کو چھپا لیا، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ اے عائشہ، جس بندے سے فرشتے حیا کرتے ہوں، جس بندے سے فرشتے حیا کرتے ہوں، میں اس کا حیا کیسے نہ کروں؟ یہ وہ عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سخی تھے، سخاوت میں ان سے آگے کوئی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، مسلمانوں کو پانی کی بہت تنگی تھی، وہاں ایک ہی کنواں تھا یہودی کا، میٹھے پانی کا، اور وہ پانی پیسوں کا دیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ مسلمان بڑی تنگی میں ہیں، تو وہاں جا کر یہودی سے سودا کرنا شروع کر دیا۔ وہ یہودی کہنے لگا میں بیچتا ہی نہیں ہوں۔ کرتے کراتے 40 اوقیہ سونے میں آدھے کنویں کو اس نے بیچا۔ یہ کئی گنا رقم تھی۔ آج تولہ جو ہے نا 2.5 لاکھ روپے کا ہے، اندازہ لگا لو کتنی قیمت دی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ طے کر دیا ایک دن میرا نمبر ہوگا، ایک دن آپ کا نمبر ہوگا، کیونکہ اب آدھا کنواں میرا ہو گیا ہے۔ پانی لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، محبت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ کیوں پیچھے کھینچا؟ کہا میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پلانا چاہتا ہوں، ہاتھ میرے ہوں، ہونٹ آپ کے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی پیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، کل حوض کوثر پہ ہاتھ میرا ہوگا، ہونٹ تیرے ہوں گے، تو میرے ہاتھوں سے پانی پیے گا۔ اور اعلان کر دیا مسلمانوں میں کہ جس دن میرا نمبر ہو اتنا پانی بھرو، اتنا پانی بھرو فری میں، کہ تمہیں دوسرے دن پانی بھرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کوئی میرے پاس نہیں آتا پانی لینے کے لیے، یہودیوں کو بھی اجازت ہے، غیر مذہبوں کو بھی اجازت، سب کو،
تو اس نے دوسرا حصہ بھی بیچ دیا اور پورا کے پورا کا کنواں مدینہ منورہ کے مقیمین کے لیے وقف کر دیا۔ آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں نا پانی پلانا بڑا ثواب ہے، زبان سے ہم کہتے ہیں پانی پلانا بڑا ثواب ہے، لیکن کوئی اجنبی دستک دے دے نا دروازے پر کہ مجھے پانی پلا دو، اس کو ٹھنڈا پانی نہیں دیتے، اس کو پانی پلا دیتے ہیں جی عام کولر سے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو مدینہ منورہ کے مقیمین کے لیے وقف کر دیا۔ بے شمار فضیلتیں ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے دور حکومت میں بحری بیڑا بنایا گیا، جہاد کے لیے انہوں نے بیڑی بیڑا بنایا اور قسطنطنیہ تک چلے گئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مقرر کیا۔ اتنی عظیم ہستی ہے، نبی کا داماد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آج کے بعد عثمان تو جو بھی عمل کرے گا، جو بھی عمل کرے گا اس کا حساب تجھے دینا نہیں پڑے گا۔ آج جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں جی حساب لے رہے تھے، عثمان نے یوں کیا، عثمان نے یوں کیا، اور جب زبان رسول سے اعلان ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی عمل بھی اس کا حساب نہیں ہوگا، تو کون ہوتا ہے؟ تو کیسے حساب لے رہا ہے؟ اس وقت تو ہوتا تو تیری گردن کو اتار دیا جاتا۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اس پوری امت مسلمہ کے اوپر انعام ہیں۔ مروان خلیفہ کے سامنے ایک آدمی، مروان خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا، تو وہاں ایک خطیب بیٹھا تھا جو بیانات کرتے تھے۔ اس نے کہا چپ کرو، یہ جو تو ممبر کے اوپر بیٹھا ہے نا، یہ بھی عثمان کا تیرے اوپر احسان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ دوسری سیڑھی پر بیٹھ گئے احتراماً کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر نہیں بیٹھتا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ تیسری سیڑھی پر بیٹھ گئے کہ میں احترام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر نہیں بیٹھتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ تیسری سیڑھی کو چھوڑ کر وہ پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ اگر حضرت عثمان زمین پر بیٹھ جاتے تو اس کے بعد جو خلیفہ آتا وہ کھڑا بنا کے بیٹھتا، اس کے بعد جو آتا تو وہ دوسرا کھڑا بنا کے بیٹھتا۔ آج خلیفہ صاحب اگر یہی معمول رہتا تو آپ کنویں میں بیٹھ کے خطبہ دیتے اور ہم باہر بیٹھ کے سنتے۔ تو یہ بھی تیرے اوپر عثمان کا احسان ہے کہ اس نے زمین کو چھوڑ کر پہلی سیڑھی پر بیٹھ کر تمہارے اوپر احسان کر دیا۔ آج تو میرے سامنے بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ بے شمار احسانات ہیں امت مسلمہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس لیے میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اپنا عقیدہ درست کریں،
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں دل میں ذرہ برابر بھی تمہیں شک پڑ جائے گا تو تم ایمان سے خارج، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان صحابہ کی مانند ہوگا تو تم ہدایت پر ہو، اگر تمہارا ایمان ان صحابہ جیسا نہیں ہے تو تم جتنے بڑے بھی عالم ہو تمہارے ایمان کی ہمیں ضرورت نہیں۔ دن بدن یہ گستاخیاں صحابہ اکرام کی ہو رہی ہیں، لہٰذا آنکھیں آپ اپنی کھول کر رکھیں اور آس پاس دھیان رکھیں کہ کوئی ایسا بندہ ہم میں گھس تو نہیں گیا جو صحابہ اکرام کے بارے میں ذہن میں غلط عقائد و نظریات رکھتا ہو، اس سے خود بھی بچیں اور اپنے اولاد کو بھی بچائیں، اپنے دوست احباب کو بھی بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔